سردار وسیم العباس خان بلوچ صاحب جنہوں نے اپنی ساری زندگی عزاداران حسین انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کی ہے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سردار وسیم العباس خان بلوچ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائے سال ثواب، بلندی درجات، غلام رضا مرحوم مغفور مار الطاف حسین لک مار اللہ داد لک سجاد حسین تھیم والدہ ڈاکٹر زوار سجاد حسین اپنے اپنے مرحومین لول مسافر ٹرگے مرحومین مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات نو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک التوبہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے امام زمن دے ظہور اجتاجیل فرما۔ میرا اللہ ساڑھے دل ساڑھے وہڑے اور ساڑھیاں زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطے جملہ مرحومین سمیت بالخصوص ڈاکٹر رضا دے میرا مولا درجات بلند فرما۔ اپنی عزت دا واسطے زوار غلام رضا دی قبر نو جملہ مرحومین سمیت منور اور روشن فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطے ساڑھے مرحوم بھائی دے بیٹے دی زندگی دراز فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطے قبر نو تحت نگاہ کشادہ و وسیع فرما۔ اپنی عزت دا صدقہ زیارت سید الشہداء دا صدقہ زیارت مسافر شام دا صدقہ میرا مولا زوار غلام رضا نو اعلیٰ علیین اچ مقام عطا فرما۔ لوائقین نو اہل خانہ نو صبر جمیل عطا فرما۔ نصر حیات لکسہ واسطے دعائے مختار حسین لکسہ واسطے دعائے میرا اللہ احمد امام تک انن آباد اور شاد فرما۔ سید دی دعائے سارے آمین آکھو۔ میرا مولا جتنے علیل جتنے مریض جتنے بیمار آئے شیعہ اہل سنت زن و مرد سید الساجدین علیہ السلام دے صدقے بالخصوص والدہ محترمہ جاوید حسین لکنو میرا اللہ کل بیمارہ سمیت صحت کاملہ عاجلاتا۔ محترم ہستی چودھری افتخار حسین گندل صاحب موجود ہیں۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطے عزت رزق بخت مزید اضافہ فرما۔ ملت دے جوانہ واسطے دعا کردہ میرا مولا ہر قدم تے میری ملت دے میری قوم دے میرے ملک دے جوانہ نو ہر قدم تے فتح و نصرت عطا فرما۔ میرا مولا جو علیل آئے مریض آئے پریشان حال آئے ہر دی مشکل آسان فرما۔ جو بزرگ آئے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرا مولا جو مقروض آئے اپنے خزانے چو وسیع تر رزق عطا فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطہ جو بے گھر آئے
امن و سکون والے گھر عطا فرما، جو بے ور آئے نیک سہلے ور عطا فرما۔ سب امین آکھنا۔ میرا مولا تاغوت نو نابود فرما، اپنی عزت دا واسطے جھوٹ نو نابود فرما، فحاشی نو نابود فرما، حق دا بول بالا فرما، عالم اسلام دا بول بالا فرما، علی ولی اللہ دا بول بالا فرما۔ میرا مولا اپنی اطاعت دی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب دی سنت عمل پیرا فرما۔ اپنی عزت دا واسطہ میرے مولا سیرت محمد و آل محمد تے عمل پیرا فرما۔ لال خان دے بچیاں دے بھی بخت اقبال بلند فرما۔ اپنی عزت دا واسطہ میرا مولا جو جو حاجت حاضرین دی کل دی حاجت روائی فرما۔ میرے ملک دے اندرونی اور بیرونی دشمنانوں نستو نابود فرما۔ وطن عزیز ملک پاکستان استحکام عطا فرما۔ اس دنیا نو اس زمین نو حکومت الہیہ دی زیارت نصیب فرما، حکومت حق دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ اپنی عزت دا واسطہ ہی ساڈیاں دعاواں مستجاب فرما۔ اس نگری نو آمد امام تک شیعہ اور اہل سنت سمیت آباد اور شاد فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا الرحم الراحمین۔ بھائی غلام رضا دے بھائیاں دی زندگی دراز فرما، اپنی عزت دا واسطہ میری دعا نو مستجاب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعاواں دی منظوری واسطے ایک صلوات بلند آواز نال بھیج دیو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل ولیک الفرج و اہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کر لیں۔ میرے محترم سامعین، خالق لم یزل نے جس دین نو پسندیدہ دین قرار دیتا وہ دین اسلام ہے۔ بڑی اہم بات، چونکہ بھائی غلام رضا دے بہت سارے بہترین عملان زندگی دے، کوئی بھی مریض گیا ہے کوئی شے بھی نہیں ہوئی تو اس خدمت اچ کمی نہیں کیتی۔ یہ اس دی اچھائی ہے کہ اتنے لوگ اس دے چہلم وچ اس دی دعا وچ شامل ہوئے، اور اساں گناہگاراں نو بھی موقع ملیا کہ ایک زائر امام اور ایک خدمت گزار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے امتی دی دعا وچ اسی شامل ہوئے، تو ذکر وہی کرنا چاہنا جس نال اس دے درجات مزید بلند ہون۔ میں اپنا حصہ رلانا چاہنا، تسی سن کے اپنا حصہ رلا دینا۔ جس دین نو اللہ نے، جس رستے نو اللہ نے پسندیدہ رستہ، دین مانا رستہ، طریقہ، دین مانا طریقہ، طریقت، جس دین نو رب نے پسندیدہ دین شیعہ سنی جوانوں قرار دیتا، وہ دین، وہ طریقہ دین اسلام ہے۔ جس اسلام دی، جس دین دی چار دیواری، بسم اللہ، جس دین دی چار دیواری وچ اسی کل مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، اے او دین ہے، اے او طریقہ ہے جس نو اللہ پسند کیتا ہے۔ اللہ سپر پاور، اللہ یکتا، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جڑا ہر اول تو پہلے ہر آخر دے بعد، اللہ ذوالجلال والاکرام۔ اے جس دین دے اندر اسی اپنے اعمال رکھنے تے جس دین تے عمل کر کے معاشرے پہنچنا ہے، اے او رستہ ہے جس نو رب اکبر پسند کیتا ہے، اللہ نے پسند کیتا ہے۔ اور اگر اجے سمجھ نہیں آ رہی جوانوں تے ہور آسان کرداں، دین نو
اس پسند کیتا ہے جس دی پہلی پسند دا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ کم از کم اندازہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ جس سسٹم میں اسی اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ کتنا ایک بلند ہے۔ محبت ہوئے گی تو عمل ہوئے گا۔ محبت اگر دین دی محبت اگر دل وچ پیدا ہوئے گی، محبت عمل عالی منزل تے لے کے آندی ہے۔ پہلے محبت ہوندی ہے پھر عمل ہوندا ہے، پہلے چاہ ہوندی ہے۔ محبت دا ایک نام طلب بھی ہے۔ روٹی دی طلب ہوندی ہے بندیاں نوں، چاہ دی طلب ہوندی ہے بندیاں نوں، رزق دی طلب ہوندی ہے، صحت دی طلب ہوندی ہے۔ یاد رکھے جوانوں، اسلام دی جدو طلب ہوئے گی، مسلمانہ دے گھر جم پے، مسلمان ہی بن گئے، لیکن وہ دین اور رستہ جڑا اللہ نے پسندیدہ قرار دیتا ہے جدو اس دی معرفت ہی نہیں، عمل کیویں ہوئے گا؟ کیویں بندہ کیویں فجر لے اٹھ کے اللہ دی بارگاہ وچ کیویں کھلوئے گا؟ پہلے محبت ہوئے گی۔ کیوں نمازاں قضا ہو رہی ہیں؟ محبت نہیں۔ عمل کیوں قضا ہو رہے ہیں؟ طلب نہیں ہے سجدہ۔ چاہ طلب ہے، چاہ پی لئی یا منگ لئی، طلب ہے پی لئی یا منگ لئی، سجدہ طلب نہیں، کیونکہ چاہ نال محبت ہے۔ وہ جتنی چاہ نال کیتی ہے اتنی رب نال کر لو یا اللہ تو نباد رکھے۔ نام علی مل کے حیدری علی طلب ہوئے گی نا جوانوں، پھر مزہ اسلام دا ہے۔ میں واقعات پڑھ کے 2 گھنٹے پورا 2.5 مہینے ذکر سنا کے دنیا نو نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ اطاعت علی منزل تے انسان آئے، انسان کیویں آئے گا؟ بجائے کہ میں نماز تے زور دیواں، روزے تے زور دیواں، حلال حرام تے زور دیواں، قسمت نال تہاڈی زیارت ہوئی ہے تو میں جس چیز تے زور دینا چاہنوں محبت ہے۔ محبت پیدا کرو دل وچ۔ محبت جدو پیدا ہو گئی، چلو حدیث نال ذکر نو سجا دیویے۔ معصوم تو پوچھا گیا دین کیا ہے؟ ہادی فرمایا دین محبت ہے۔ دین یاد رکھے جوانوں، محبت دین۔ امام علیہ السلام فرمایا، چھٹے امام علیہ السلام دی بھی حدیث ہے، اللہم صلی اللہ محمد۔ دین کیا ہے؟ معصوم فرمائے دین محبت ہے۔ محبت ہوئے گی جوانوں، اور محبت دے پھر درجات بلند ہون دن۔ محبت دل لے چاہ گئی تے نماز آپ پہ ہی بھج دیاں سن، روزے آپ پہ ہی پرواز کر دیا سن، صالحات، نیکیاں، اچھے عمل، صدقہ و خیرات، خدمت والدین، یہ ساریاں چیزاں آپ پہ ہی آ جا سن جے دل وچ محبت آ گئی۔ تے جے دل وچ محبت نہ ہوئی تے کھلوتا مسلط ہویا، ہو سکتا ہے بھی وہ عبادت کردہ بھی ہوئے تے سود بھی کھاندہ ہوئے، ہو سکتا ہے بھی رب دی تسبیح بھی پڑھدا ہوئے تے یتیم دا حق بھی کھاتی ودا ہوئے، ہو سکتا ہے بھئی چنگی محفل چ بھی باندھا ہوئے تے دھیاں بہناں دا حق کھاتی ودا ہوئے۔ میں اس نماز دی بات کر رہا جیڑی تین محمد دی کچہری وچ کھڑا کر دے، وہ محبت نال ہوئے گی۔ محبت نو جدو محبت نو اسی بنیاد بناواں گے اور پوری دنیا نال محبت کر لئی، ذرا اس نال بھی کر جس واسطے اللہ نے محبت نو خلق کیتا۔ جتھوں محبت خلق ہوئی
یہ دین ہے اس دی پسند دا نام ہے جوانوں جس دی پہلی پسند دا نام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے تمام طریقیاں وچوں پسندیدہ دین دین ابراہیم بھی آیا، دین نوح بھی آ، ابراہیم دا طریقہ بھی آ، نوح علیہ السلام دا طریقہ بھی آ، دین موسیٰ بھی آ، دین عیسیٰ بھی آ، لیکن اللہ نے جس دین نو پسندیدہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام دی جس تے مہر لائی وہ دین محمد ہے، وہ دین اسلام ہے۔ جوانو اس اللہ نے اس دین نو فوقیت کیوں عطا کیتی جس دی تسی سارے دعوے دار ہو کہ اسی مسلمان ہاں؟ اللہ نے اس دین نو فوقیت کیوں عطا کیتی چونکہ دین حقوق دا دین ہے، یہ رستہ حقوق دا رستہ ہے، اسے حقوق دسے گئے، جیڑا حقوق ادا کر رہی ہے وہ مسلمان ہے۔ دین اسلام نو اللہ نے فقیت دی برتری عطا جو کیتی ہے، جتھے بہت ساری وجوہات ہیں اتھے ایک وجہ حدی فرمیندن اس وچ حقوق متعارف کروائے گئے، ہر چیز دا حق دسیا گیا ہے، ماں دا حق، باپ دا حق، دھیان دا حق، پتران دا حق، رشتہ داران دا حق، غریب غربہ دا حق، مسکین دا حق، حتیٰ کہ ہمسائے دا حق۔ اسلام تا ایڈا بلند ترین مذہب ہے، بھئی سوالی آگے نا سوال کیتا ہے، اسلام آدھا ہے گو مال تیرا ہے، لیکن چونکہ سوال کیتا ہے ہن مال تیرا ہے پر حق کس دا بھی بندا ہے۔ اسلام نو اگر فالو نہیں بندہ کر رہا، اسلام دے طور طریقے نو اگر نہیں اپنا رہا، یا جو اسلام نافذ کرن والے نے جو طریقے دسن تو کسی نہ کسی اسی اپنے دعوے وچ یا اسی اپنی اطاعت جھوٹے ہاں۔ اگر اسی حق ادا نہیں کر رہے، بنیاد تے گل کر رہے ہیں، پورے عالم اسلام واسطے گل کر رہے ہیں، پورے عالم اسلام نو دعوت فکر دے رہے ہیں، اگر حقوق ہی ادا نہیں ہو رہے، اپنی ذات نال بھی اگر انسان انصاف نہیں کیتا، اکھ نو اکھ دا معیار نہیں دیتا، چلو دوئے نال انصاف نہیں پیا ہوندا، من عرف نفسہ، اپنے آپ نال انصاف کر لے، اپنے آپ نال کتنی نا انصافی جس معیار تے اکھ نو ویکھنا چاہیے دا اوتھے نظر دا معیار رکھے نہیں، حلال بھی ویکھی جا رہی ہے، حرام بھی ویکھی جا رہی ہے، اے اکھ دا ایمان کامل نہیں ہویا۔ او جڑے نگاہ کر کے نظر کر کے او بیڑے تار دیندے ہیں، انہیں اس آنکھ دی بصارت نو نور نو ضائع نہیں کیتا، انہیں اس آنکھ نال کوئی شے ایسی ویکھی نہیں جڑی اس دی بارگاہ وچ ناگوار ہے۔ جوانو یاد رکھے، انسان صرف اپنے آپ نو پہچان لوے نا، اپنے آپ نال اگر جنگ کر لوے تو اسلام دی انسان نو سمجھ آ جاوے۔ ایک آنکھ میں اکثر ممبر تے آکھے 8000 بلب دی پاور ہے، 8000 بلب، 8000 بلب جتنی فورس، 8000 بلب جو بلے تے بلے ایک مہینہ تے بل بلا کتنا سی، بلان دے تو ان پک ہوئے ہوئے ماشاءاللہ۔ 8000، اچھا 8000 اس پاسے 16,000 بلب کسے دا پہ بلدہ ہے 70 سال توں فَبَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کسے دا روشن ہے 50 سال توں، کسے دا روشن ہے 40 سال توں، کسے دا 25 سال توں، کسے دا 15 سال توں، ساری زندگی ہو گئی اس دی عطا کردہ نعمت نال گزارا کر دیاں، آکھ گئی تے جہان گیا، اس نعمت دا کدی وکھریاں بے کے بنانا لے توں ایسے مسلمان پوچھی لمیں آ بھئی ایک بلب جو بالاں 4-5 ہزار واب ڈالے بل بھیج دین دن، یہ جو 70 سال تو استعمال کر رہے ہیں، کوئی اس دا ٹیکس بھی ہے، کوئی بل بھی ہے، کوئی اس دا خرچہ بھی ہے، تو خالق دا آواز پہ اندے بس ویکھیو جیڑا مین چنگا لگدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔
آہا یا رسول اللہ حیدری حیدری یا پہلے اس معیار تے اپنے آپ نو لے کر لواں گے. نماز دی بھی گل کرسائیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت دی بھی گل کرسائیں, ابو ذر اور کمبر اور مقداد و اسبغ ابن نباتہ دے فضائل بھی پڑھسائیں, مختار سقفی دی بھی گل کرسائیں, مگر پہلے اس معیار تے تو آ جاوے جس کانوں سماعت دا پہچان تے معیار نہیں, جس کانوں پتہ ہی نہیں, حق بھی سنیا جاندہ ہے تے باطل بھی سنی جاندہ ہے, ہاتھ جیڑا ظالم نال بھی کھلوتا ہے, جیڑا مظلوم اپنے نال تے انصاف کر. وہ اسلام تا جاں بازاں دا راہ ہے, اسلام مجاہدین دا رستہ ہے, عاشقین دا رستہ ہے, اسلام سرفروشاں دا رستہ ہے, اسلام صادقاں دا رستہ ہے, اسلام عاشقاں دا رستہ ہے, اسلام سر کٹانا لیاں دا رستہ ہے. اس راہ تے سونے دے کنگن نہیں پوائے جاندے, اس راہ وچ کانٹے بچھے ہوندے جوانوں, اتھو دامن بچا کے لگنا ہوندا ہے. اتھے ہو سکتا ہے جوانوں پوری کائنات ہاتھے چوئے مگر وقت بھی جاؤ دی روٹی کھانی پہ جاوے. مل کے حیدریہ اس اسلام نو سمجھ لو جوانو, جس دے اتے اب کم از کم اپنے ایمان ہی سچے ہو جاؤ اپنی زندگی وچ. ساڑھے تیتا دنیا نے اور خواہشات نے ایسا حملہ کر دیتا مسلمانہ تے کہ اج پوری دنیا کی سٹیٹس رہ گیا ساڑھا جوان. یہودی کتھے چلا گیا, اس پوری دنیا نو کنٹرول کی تو آیا, پوری دنیا دیاں سب تو بڑیاں ملٹا نیشنل کمپنیاں انہاں دے ہاتھے چن. عیسائیت ویکھ لو پوری دنیا تے راج ہے انہاں دا, مسلمان بھی ساہ نہیں پہ لے سکدے. ملک کسے دا بھی ہوئے حکم انہاں دا چل دا جوانوں. مسلمان کتھے گیا, غیرت مسلم کتھے جوانوں. وہ مسلمان کے جڑے جنہاں دے سامنے بھرے میدان, جنہاں دے ایک آواز تو ایک صدا تو ایک گرج نال پورے میدان قبرستان ہو جاندے ہیں. سارے تو پہلے اپنے آپ نال انصاف, اپنے آپ نو مضبوط کرنا ہے جوانوں. جس دین دی بلڈنگ جیسا اپنے عمال رکھنے, تسی کوئی بھی عمل کر رہے ہو, نماز پڑھ رہے ہو, روزہ رکھ رہے ہو, صدقہ دے رہے ہو, حج کر رہے ہو, زواری کر رہے ہو, جس بلڈنگ عمارت تسا اپنا دین رکھنا ہے, اس دی بنیاد جیڑی ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. اگر ڈیرے دی بلڈنگ کھلوتی ہے, نظر آ رہی ہے, دیوار نظر آ رہی ہے, پلر نظر آ رہے ہیں, ڈاٹ نظر آ رہی ہے, مگر خوبی اس دی نہیں, خوبی نہیں دیئے, بنیاد دیئے, ایرے دیئے. خوبی اس دیئے جڑا نظر ہی نہیں آ رہا, خوبی اس دیئے جڑا نظر نہیں آ رہا. بلڈنگ نظر آ رہی ہے, اس دی خوبی نہیں, خوبی بنیاد نہیں. مڈ جتنا قائم ہو سی بلڈنگ اتنی مضبوط ہو سی. سیلاب متاثرہ علاقیاں دا چوری صاحب میں دورہ کیتا, کافی دفعہ میں گیا, جتنا ہو سکے جا کے مسلمان بہنا بھیراواں دے دکھ ونڈے. اجے تک بھی الحمدللہ بستریاں دی ان ساڑی کمپین شروع ہے. ان دا اعلان نہیں کیتا, میں کہ چلو آپ پہ کوئی دوستان واق ہو کیسی کام چھوٹے موٹے کام واسطے آپ ہی کوشش کر لواں گے, اس وجہ تو اس دا اعلان نہیں کیتا. اور وہ ٹرک بھر بھر کے بستریاں دے ساڑے جا رہے ہیں, میڈیا تے بھی اس دا اجے تک ٹائم ہی نہیں ملیا, ورنہ 10 بھی دیں دے. سارے گھر نہیں رڑ گئے سیلاب بچ, وہ گھر لڑے جنہاں دی نہیں کمزور آئی, جنہاں دے ایرے کچیاں اٹھان دے ان, مٹی دے ان, وہ لڑ گئے. میں ایسے علاقے ویکھیں جتھے 10 فٹ پانی کھلوتا رہی ہے, 12 فٹ پانی روڈ دے نال علاقے کھلوتا رہی ہے. میں ایسے گھر ویکھیں, لیکن کچھ گھر ویکھیں جڑے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, بہترین حالت کھلوتے ہیں. کیوں؟ بنیاد مضبوط آئی.
پکیاں اٹاں لگی ہوئی ہیں، اٹاں اتنے سیمنٹ آئی، پلستر ہویا ہوا آئی، ایرا مضبوط آئی، وہ گھر کھلوتے رہے طوفان نو برداشت کر گئے۔ اسے مثال نو اٹھا تے اپنے اپنے دین تے لاگو کر۔ اگر تیرے دین دی نہیں مضبوط ہے تو ود کوئی فرق نہیں، بھاویں یزیدیت دا طوفان آ جاوے نہیں مار کھائے گا۔ عمل یزید کی ہے شراب پینا، جڑا اس فاسق و فاجر دا سارے تو وڈا عمل آئی، جس نے بیت اللہ تے آگ برسائی، جس نے روزہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بے حرمتی کی تھی، جنہوں نے مسجد نبوی وچ گھوڑے بدھے، اس لانتی دا جیڑا کبھی عمل آئی فاسق و فاجر دا وہی شراب پینا۔ اگر تیرے دین دی بنیاد قائم ہے، بنیاد مضبوط ہے، کوئی فرق نہیں یزیدیت دا طوفان آ جاوے۔ بڑی اہم بات کر کے جا رہے ہیں، بڑی قیمتی بات کر کے جا رہے ہیں۔ جوانوں اگر پلے بن لے سو تو انشاءاللہ زندگی آسان ہو جاسی، سائیاں نو کچھ منہ وکھان جوگے ہو جسائیں۔ بنیاد اگر قائم ہے کوئی فرق نہیں فرعونیت دا سیلاب آ جاوے، کوئی فرق نہیں ابلیسیت دا ہنیر گھل جاوے، بنیاد تیری ہے امارت جڑی دین دی ہے قائم ہے۔ اور اگر بنیاد ہی کمزور ہے، بنیاد ہی ہلکی ہے، تو پھر نہ یزیدیت دی لوڑ ہے، نہ فرعونیت دی لوڑ ہے، نہ ابلیسیت دی لوڑ ہے۔ تیری بلڈنگ آپ پہ ہی ڈھے جاسی، نہ یزید نو کوئی ہمت مارن دی لوڑ ہے، نہ شیطان نو، نہ فرعون نو، نہ نمرود نو، نہ شداد نو۔ جیڑی بلڈنگ زندگی گزار رہے آئی دا مسلمان، اگر اس دی بنیاد کمزور ہے تو آپ ہی اتے ڈھے جائے گی، صرف ڈھوے گی نہیں، نال تیری میری زندگی دا خاتمہ بھی کر جائے گی۔ تیری اگر نہیں مضبوط ہے تو بھاویں زندگی پاکستان وچ گزار، بھاویں دبئی وچ گزار، بھاویں یورپ وچ گزار، بھاویں امریکہ وچ گزار، جتھے دل لئی زندگی گزار، جے تیری بنیاد قائم ہے، نہ فرعون دا ڈر ہے، نہ یزید دا ڈر ہے، نہ شداد دا ڈر ہے، کسے بھی ظالم دا ڈر نہیں۔ اگر بنیاد قائم ہے کسے دا ڈر نہیں۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہے پھر نہ یزید دی لوڑ ہے، نہ فرعون دی لوڑ ہے، اپنی عمارت اپنے اتے ہی ڈھے جاسی۔ جملہ تا آکھریاں جڑیاں چیزاں امام دے حدیث چو دس رہیاں، اگر جوانوں توڑی زندگی اور دین چے شامل ہون تو انہاں سنبھال کے رکھیا ہے، اگر شامل نہ ہون غلام رضا دے بلندی درجات دی مجلس وچ میں دس کے جا رہیاں، انہاں چیزاں نو زندگی وچ شامل کر لینا تاکہ دین دی بنیاد قائم ہو جاوے۔ پنجویں امام دی کچہری آئی، محمد باقر العلوم علیہ السلام فرمائے، لوگاؤ اگر توڑے دین دی نہیں بنیاد وچ ایرے وچ اے پنج چیزاں، نہ یزید دا ڈر ہے، نہ فرعون دا ڈر ہے، نہ شداد دا ڈر ہے، نہ نمرود دا ڈر ہے، مولا کیڑیاں؟ امام فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدر یا علی علی ولی اللہ۔ سب تو پہلے نماز۔ اپنی اپنی بلڈنگ چیک کر لو، تو ٹائم دینا تھوڑا جہاں۔ امام علیہ السلام فرمائے، ذاکرہ مولویاں دی گل نہیں، فرزند رسول فرمایا، اس امام فرمایا جس دا سلام حضور نے جابر ابن عبداللہ نو چوایا ہی۔ فرمایا پہلی چیز نماز۔ اگر دین دی بنیاد ایرے وچ نماز ہے تو ایک کونا مضبوط، روزہ دوسرا مضبوط، حج تیسرا مضبوط، زکوٰۃ چوتھا مضبوط، ولایت علی ابن ابی طالب چھت مضبوط۔ اپنے اعمال نو ولایت علی ابن ابی طالب، محبت علی ابن ابی طالب دی چھان دیو۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، انہاں چار چیزاں نو اپنی زندگی وچ، اعمال وچ، دین دی نیو وچ، دین دی بنیاد وچ اگر یہ چار چیزاں شامل نہیں تو عمارت کمزور ہے۔
نماز سارے تو پہلا، اور معصوم نے بھی پہلا نمبر نماز دا دیتا ہے. میں بھی پہلی گل نماز تے کرنا چاہنا ہوں کہ نہ بندیاں دے ہاں گھٹی جان دے نماز دا نام سن کے. لیکن جان دو جوار نو یاد رکھا ہے نماز مشکل نہیں. نماز کی ہے حضور تو پوچھو، بادشاہ فرمایا نماز مومن دی معراج ہے. نماز دین دا ہر مسجد بارے حدیث بادشاہ دی لکھی ہوئی. نماز دین دا اگر کھلوتی ہے چھت کپڑے دی تو ستون دی وجہ تو کھلوتی ہے، تو جگر ستون ہٹا لو چھت رہ سکتی ہے، تو پھر دین دی چھت کی میں رہ سکتی. نماز دین کا ستون ہے. یاد رکھنا جوانوں، اگر اے ستون زندگی میں شامل ہے تو دین اپنی جات کھلوتا ہے. گل کرن دا مقصد ہے کہ جنہاں دے دین چے ستون شامل ہے وہ قائم رکھنا، تو جنہاں دے وہ شامل نہیں. اج اس مجلس سے جو بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ مرحوم دے بھی سال ثواب وچ اضافہ ہو جاوے، تیری بھی زندگی دی مشکلات کم ہو جان. نماز انہوں زندگی میں شامل کر لینا، اس تو کوئی رعایت نہیں، کوئی چھٹی نہیں. اس اتنے ایسیاں سخت ترین حدیث ہیں کہ اگر تن سنا دیتیاں جاون تو جوانوں دن چ تارے نظر آن لگ جان. فرمایا تارے کو صلات نال سلام نہ لینا، سلام کرے جواب نہ دینا. وہ جنہوں اللہ دا حیا نہیں پہ آندا اس نوں بندیاں دا حیا کیویں آ سکتا ہے؟ بے نماز نال لین دین نہ کرنا، بے نماز نال رشتہ داری نہ کرنا، بے نماز نال کوئی بزنس کاروبار نہ کرنا، بے نماز نال کاشتکاری نہ کرنا. جس نو کدی زندگی چ نماز پڑھدیا نہیں ڈٹھا اس دے جنازے شامل نہ ہونا، وہ مر جاوے ان مسلمان نال قبرستان وچ دفن نہ کرنا. نماز مومن دی معراج. کیویں جڑ دے ہو رب نال؟ نماز تو علاوہ کوئی ہے طریقہ؟ کیویں شکر ادا کر دے ہو رب دا نماز تو علاوہ؟ شکری پسند اس دی ذات نو. قرآن حکیم نو ذرا پڑھ کے تویک، رب جدو بھی شکوا کیتا ہے شکر دا کیتا ہے. وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودٌ. بے شک یہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. نماز معافی نہیں ہے. چھٹے امام علیہ السلام فرمایا ڈبدا پہ ہیں، پانی ڈبدا پہ ہیں تے اذان آ گئی ہے، نیت کر کے مر، چونکہ دنیا چ آیا اس دی عبادت واسطے آئے. جیڑا کم کرن آیا ہے وہ کم کر کے لے جا. جیڑا ہوم ورک میں تو نہ کیا نا میں تو بور کرنا ہے. میرے برا میں سڑن آئے نہیں آ رہے، چہرے تو نہیں لگ رہے. اللہ صلی اللہ. ایڈا سونا سا معراج کرایا ہے فضائل دا، تو میں آخیا میں میسج پہنچا لوا. غور کرنا جوانوں، خدا ملک صاحب دا سایہ سلامت رکھے، ہمیشہ آباد رہو. نماز ضروری. نماز رب نال جڑن دا ایک بہترین اور بلند ترین ذریعہ اور افضل عبادات ہے. عبادتاں وچوں افضل عبادت ہے جیڑی تو رب نال جوڑ کے رکھ دیندی ہے. محبت ہوئی نا، پہلے تو محبت پیدا کرو، طلب پیدا کرو، حق دی جستجو، حق نال کھلون دا موڈ بناؤ. شیطان نال، ابلیس نال، یزیدیت نال ٹکران دا، لڑن دا ارادہ پہلے بناؤ. وقت نماز روزے دی سمجھ آسی تے جس رات نو یا کل نو گناہ دی دلدل چلانا ہے، جس جھوٹ بولنا ہے، جس سود کھانا ہے، جس کسے دا حق کھانا ہے، جس جھوٹی گواہی دینی ہے، ان کی پتہ دین کس معراج دا نہ ہے. سب تو پہلے جوانوں جس چیز دا ذکر ہو یا معصوم علیہ السلام کثیر ترین عمل ائمہ تحرین علیہ السلام دی زندگی دا. اگر ائمہ تحرین دی زندگی دے کچھ افراد واقف نہیں ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دا کثیر ترین عمل کیڑا ہے؟ عبادت، سجدہ. چلو جیڑا سائیاں کدی کدی کیتا ہے ان کدی کدی کر لو، تو جیڑا انہاں ہر ویلے کیتا ہے وہ ٹائم تے ہی کر لو جدو اس دا ٹائم ہو جاوے. کثیر ترین عمل پوری دنیا سو جاندی آئی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلے تے. اللہ دے جہان شیعہ سنی جوانوں انج نہیں ہویا کہ معبود بھی کسے عابد نو آکھے ہوئے گھٹا دے میں راضی ہاں. ہائے ہائے اساں دا جے اگلے جمعے تو شروع کرنی ہے نا نماز.
ہے جدوں بھی ماواں آکھ دیاں وے سجدہ دے لے بچیا اما جمعے تو شروع کر سا جمعے تو اساں تو جمعے تو شروع کرنی ہے جنہاں دا کلمہ پڑھیا نے جس دے سر تے شفاعت نجات واسطے سر جھکایا نے اس ایسی عبادت کیتی ہے کہ معبود نے آکھیا نہیں ہویا آج تک ہسٹری اچ گھٹا دے تیرے پیراں تے ورم آ جاندن کثیر ترین عمل حضور علیہ السلام ساری رات مسلے تے گزر جاندی ہے 63 سال دے دن حالت روزہ وچ گزر جاندن پیٹ تے پتھر بن لے جاندن لقمے 3-4 تے تناول نہیں ہوندے 2-2.25 من جو پوری زندگی دی نان دی خوراک نظر آندی ہے جوانوں اے اللہ دے عاشقاں دا رستہ ہے اے اسلام والیاں دا رستہ ہے اسلام نافذ کرن والیاں دا رستہ ہے حق نو حق اور باطل نو باطل آکھن والیاں دا رستہ ہے ظلم جہلیت بربریت نال ٹکران والیاں دا رستہ ہے اس رستے تے کھلونا ہے تو معیار بلند کرو حضور ہر مقام تے تسی جا کے ویکھو میں روم تک گیا صرف باقیات ویکھن واسطے سیرو فی الارض چونکہ اللہ بھی فرمائے زمین چلو پھرو ویکھو کیسی کیسی دنیا آئی تے کیسی کیسی میں برباد کر دی تھی اج باقیات موجود ہیں لیکن بادشاہ و شہنشاہ و سلاطین و جابر و ظالم و حکمران اج انہاں دیاں قبراں دے نشان نہیں ملدے میں انہاں دے نشان ویکھن تک رومن امپائر نو ویکھن واسطے شیعہ سنی جوانوں میں ویٹیکن سٹی تک گیا میں اتھو تک گیا جتھے رومن امپائر دے محلات اج بھی موجود ہیں جتھے چلے جاؤ تو انہاں دے محل مل سن مغلاں دے تو محل مل سن تو ایران دے بادشاہاں دے محل مل سن تو عراق والیاں دے محل مل سن حتیٰ کہ نمرود دے محل دی بھی باقیات تو مل جاسی جتنا ہو سکے اتنا سر سجدے چ رکھتے حق نو پہچان جتھے بھی جاؤ گے محمد والے محمد دے محل نہیں ملن گے مسلے ملن گے اے محمد دا مسلح اے علی دا مسلح اے حسن دا مسلح جڑے زوار بیٹھے ہو میری مجلس وچ جدو زواری تے جان دیو کدائیں کوئی نام دا محل نظر آوے اے بیت علی ابن ابی طالب جیڑا کوفہ وے نظر آ رہا ہے حکومت دائی اسلام دے پیسے دائی کھولی ابن ابی طالب اپنے واسطے نہیں بنوایا محبت علی دا دعویٰ جدوں محبت نال ہویا نا دعویٰ محبت ہے پر محبت جدوں چھاننا لگیا کوئی ایک دو ترسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ امام ہے کہ جنہ پوری زندگی 6 کٹ دے اتے 2 ایٹ نہیں رکھی یہ راز کھلیا جدو چھٹے امام علیہ السلام دی حدیث پڑھی معصوم فرمایا چونکہ ہیٹھ لیاں اٹاں اتلیاں اٹاں دا بھار دی شکایت اللہ دی بارگاہ کر دیا علی نہیں چاندے کوئی اٹاں میں میری شکایت رب دی کچا ہے آیا ایتھے تو جوانوں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے تو انسان دا حوث والا گھوڑا اتنا بے لگام ہویا ہے کہ رکن دا کوئی نام نشان ہی نہیں لے رہا کثیر عمل جڑا حضور دا ہے انی زندگی شامل کر لو مدینے چلے جاؤ مسلے نظر آن گے عراق چلے جاؤ مسلے نظر آن گے اے جبرائیل دا مسلح اے حضرت آدم دا مسلح اے حضرت یحییٰ دا مسلح اے حضرت الیاس دا مسلح اے قائم آل محمد دا مسلح اے چھٹے امام دا مسلح جتھے جاؤ گے اتھے انہاں دے مسلے نظر آن گے جوانوں 5 ٹائم تا حضور واجب پڑھائیے تے ساری رات حضور عبادت گزاری ہے تے پچھلی رات دے حصے وچ 11 رکعت نماز شب جڑی تیرے میرے واسطے مستحب ہے تے حضور تے واجب ہے صدقے ہو جاواں کثیر ترین عمل جنگ ہے اتھے نماز سفر ہے اتھے نماز صفا ہے اتھے نماز مروہ ہے اتھے نماز آقا علی ولی اللہ بحث کران گے جدو علی ولی اللہ علیہ منہ بن کے آئے پھر علی ولی اللہ تے بھی گل کران گے یاد رکھو جوانو علی ولی اللہ اس معراج دا نام اس تے جے باس نہ کر پہلے بندہ بڑھن دی تیاری کر پہلے انسان بڑھن دی تیاری کر پھر مسلمان بڑھن دی تیاری کر جدہ آنکھ زبان ہاتھ پیٹ پیر اس معیار تے آگے جی میں محمد چاندن پھر ولایت بات ہو سی جوانو اور جس دنیا نو حضور دے اتنے کثیر ترین عمل نماز دی سمجھ نہیں آئی انہوں نے ایک دن دے غدیر دی سمجھ کے میں آ سکتی ہے غدیر دا ایک دن اعلان ہویا ہے حیدری یا علی یا
بسم اللہ بسم اللہ. غور ہے جوانوں؟ تو سارے تو پہلے اپنے آپ نو ٹیچ کرو، اپنے آپ دی تربیت کرو جوانوں، پھر پردے تے گل ہو سی، پھر موضوعات نو چھڑیا جا سی، پھر حق دی بات ہو سی، پھر حق دی حمایت ہو سی. حال ہلیے ہی نہیں ہونج بنیا جی میں 14 چاندن کی کسے فضائل پڑھنے تے کی کسے سننے. رزق انج کمایا ہی نہیں میں جی میں محمد چاندن، رزق انج لائے ہی نہیں جی میں حضور چاندن. گھر دا نظام معیار اس معیار تے رکھیے نہیں جڑا معیار محمد و اہل بیت محمد نے رکھے ہے. تو جوانوں یہ رستہ، اس رستے اتے کوئی پھل نہیں ہے. مسلمان دی زندگی وچ امن سکون نہیں ہے جب تک کو پولے سرات نو عبور نہ کر جاوے. ایتھے تے نیندراں قربان کرنیاں پوندیاں. ایتھے پچھلی رات حضور دے عاشقاں دے پہلو بستر تے نہیں لگ دے. حضور دی محبت پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھان دیندی. حضور دا عشق حلال بھی رج کے نہیں کھان دیندا تے جڑا حرام پچائی ودا ہے وہ ایتھے اتنا ہی کھانا ہی جتنا محمد والے محمد نو پسند ہے. رستہ جوانوں اے در سے اے او رستہ جوانوں، اے نیزیاں دا رستہ ہے، برچیاں دا رستہ ہے، شہادتاں دا رستہ ہے. حق بولو گے سر لے جائے گا. لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائندن قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے حق پر اس وجہ سے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں. موت مقدر ہے تیرا، انہیں تیرے حساب بچے کہ کتنی بلند ہو کہ اس مقدر دی منزل تے پہنچ دیں. آج نہیں تے کل لے جہان چھڑنا ہی چھڑنا ہے. ڈاکٹر رضا کوئی سوچیا ہی کسی نے؟ اسی طرح ہر گھر وچ موت دیاں مثالاں موجود ہیں جوانوں. یہ رستہ کربلا دا رستہ، یہ اسلام دا رستہ. میں اکثر آدھا اگر حضور دے عاشقاں نو ویکھنا ہی، اسلام دے عاشقاں نو ویکھنا ہی تو میں تین صرف ایک عاشق دا نا چاہ دینا، باقی دا اندازہ قیامت تک کر دے رہے ہے کہ کیڑا بلند سسٹم اسلام. اس نو پلیتی نال نہیں جڑنا، اس سے نافرمانی نال نہیں جڑنا. اللہ دی نافرمانی، حضور دی نافرمانی، قرآن دی نافرمانی کر کے، علی ابن ابی طالب دی نافرمانی کر کے تو مڑ قرب محمد والے محمد علیہ السلام دا ارادہ رکھنا. ایتھے طہارت نال جڑنا ہے، صدقہ خیرات نال جڑنا ہے، علم عبادت ریاضت نال جڑنا ہے، ایتھے سر دے کے جڑنا ہے. جوانوں اے او رستہ ہے. پہلا لفظ مصائب دا کھن لگا، اے او رستہ ہے کربلا دا. ہو سکتا ہے جوانوں اسلام دا یہ رستہ ہے نیزہ لگ گئی اوتھے جتھوں ماں چمدی ہو. علی اکبر تو سونا کون ہے؟ کون ہے جی علی اکبر تو سونا؟ کون ہے علی اکبر تو سونا؟ آئی کوئی سونا؟ کیوں نہ رکھیا منہ مٹی تے بھئی تیرے منہ تے مٹی نہ لگ جاوے. اج دے جواناں دا حسن کٹھا کراں علی اکبر دی جتی دی دھوڑ نہیں بندی. اوئے میں صدقے ہواں جوانوں ایسے اسلام واسطے، ایسے دین واسطے اسی پتر پر نہ لینے ہاں، حسین نہیں پرنایا. اسی پتران دے شگن کر دے ہاں، حسین نہیں کیتے. جنہ مہندی لانی آئی انہاں اکبر دے خون دی مہندی لائی. اے رستہ، اس رستے واسطے پہلے تیاری ضروری ہے جوانوں. اس رستے تے ہو سکتا ہے تیر لگے ہی ہوتے جتھوں ماں چمدی ہو. کربلا امت دے بہانے مکا چھوڑن. کوئی بہانہ نہیں رہ گیا امت کول. کوئی بہانہ کربلا نہیں چھڑیا کہ تسی بروز معاشر حضور دے سامنے جا کے آکھو سجدہ دینا ہی یا فیصلہ کرنا ہی یا زندگی چ عدل کرنا ہی. جوانی بڑی آئی تے تاں عدل نہیں کر سکیا. حضور آکھنا ہے او ویکھ جڑا میری تصویر آئی وہ مٹیاں تے رلدا ہوئے. کوئی آکھے جی اولاد ڈھیر ساری آئی، خالق فرمیسی او کربلا حسین دے ڈیرے ویکھ. اللہ عدل دے معیار تے جنت حسین ابن علی نو دتی ہے. معاشرے چنج نہیں ہونا کہ اللہ آکھنا جنت حسین دیئے تے حسین ونڈے بندی حسین دیئے. تو تے میں جو زندگی گزار کے جا رہے ہیں یا جو پچھلے گزار گئے ہیں تو جڑی یہ نہ گزاری ہے کربلا لے ہاں گل اس علاقے والے گل مردان دی ہوندی نا، مردان دی ہوندی. ہائے ہائے اسی اسی فضائل تے وما علینا الا البلاغ المبین آکے
اسی ممبر چھڑ دے بھی آ گل مرداں تے رہی نہیں گل رون والی اس لئے بنی ہے جداں دھیاں نو ماریا نے خدا تیری ہائے برہمین دے نام اعمال درج فرماوے کوئی دھیاں نو مار دے پہلا کوئی کسی دی اولاد نو مار دے کوئی کسی دے بچیاں نو مار دے ایک ویری جا چھوڑ شیعہ سنی دی لڑائی نو وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فرقیاں نو اللہ نو چنگا جاندا اسے رسی مضبوطی نال نب جس رستی دا نام محمد ہے ایک ویری ویزا لوات ایک ویری ایران جا تیرا کوئی بھی فرقہ ہے ایک ویری ایران جا کدی کسے مسجد ساڑی کسے بھی زیارت گاتے کسے نو نہیں منع کیتا جاندہ عیسائی بھی آ جاوے اس نو بھی راہ دیتا جاندہ ہے اس نو بھی سلام دا موقع دیتا جاندہ ہے تو تا محمد الرسول اللہ پڑھے ہے ایک ویری ایران جا اے شمالی علاقہ جات بھی تا 1000 روپے لا کے آ جاندے ہو نا اے 60-70 ہزار روپے نال جا کے ایک ویری ایران ویگ تو مہینے کانوی جاسے ہیں تیرا مہینہ مک جاسی نہ علی دیاں دھیاں دیاں قبرہ مک سے مرحبا مرحبا تاریخ شیعہ سنی وہابی نہیں ہوندی تاریخ ہوندی ہے نہ علی دے پتران دیاں قبرہ نہ علی بادشاہ دیاں دھیاں دیاں قبرہ اور اسے طرح ٹر دے جاؤ بارڈران نال سفر کر دے جاؤ ویکھ دے جاؤ نقصان گنو کیوں ماریا کیوں ستایا گیا انہاں جوانوں جرم کی گئی اور کربلا وچ امام حسین علیہ السلام دی شہادت اے ہائے ایسی غربت آسمان نے ویکھی نہیں ایسی تنہائی عرش نے ویکھی نہیں کہ تنہا مرینہ لے تے مرینہ لوے جس نو چمدے محمد تھک دے نائیں تیری ہائے نہیں مظلوم دی غربت دی تصدیق ہو گئی ہے ہائے کرنا لیا بلکہ نہ ارمان اسے گل دے بھئی عیسائیاں نہیں ماریا اسی الجھ کیوں گئے آپس ایچ اسی آپس ایچ دستو گرے باؤں کیوں ہو گئے مسلمان آپس ایچ چونکہ انہوں یہودیہ نہیں ماریا آئے ہائے آل رسول نو کلمہ پڑھنا لیا ماریا ہے انہوں لبنا پہچان کرنا ماجگاں دی پہچان ہو جاندی ہے تے قاتل حسین دی نہیں پئی ہوندی آج بھی بندے نسلان لب لیندن منہ وے کے جانوران دا بندے نسلان پہچان لیندن تے حسین دا قاتل ہے مسلمانہ ویچ کلمہ پڑھنا لیا ویچ وانڈ تو آپ ہی کرنی ایو پلے سراتے وال تو بری کے تے تلوار تو تیز جی تو ٹپ کے جانا ہے زندگی ویچ خیال کریں کہ نہیں اس دی حمایت نہ کرب میں جس محمد دا گھر لٹیا ہو تیری ہائے مالک قبول تے منظور فرماوے ختم میرا بیان اتھا ایک وین بلندی درجات وستے میں کر جاما ہائے کر کرونا لیا تن تنہا حسین تو 9 لاکھ نو پیا دن تو سا میرے بھرا مار چھوڑے یہ اکھنا بڑا ہی سوکھ ہے بھرا مار چھوڑے جس دے 8 مارے گئے ہو وین سیدہ دے تو سا میرے پتر تے اکبر جے مار چھوڑے تو سا میرے مہمان تے حبیب جے مار چھوڑے سیدہ دے صبح دا مارن لگے ہو تے ڈیگر ہو گئی ہے لاشا نال تو سا کربلا بھر دیتی ہے میں پوچھ سکتا مار دے جو میرا جرم کیڑا ہے میں حلال مصطفیٰ نو حرام کیتا ہے یا حرام مصطفیٰ نو حلال کیتا ہے ہائے انج کری جی میں علی دیاں دھیاں چاندیاں ایک لانتی اگے بات کے آدھا ہے تیرا جرم ہے تیری ماں دا نا زہرا اوہ میں صدا خوش ہوں امام حسین فرمایا آؤ تیر آؤ تلوار آؤ آؤ حسین دا بدن حاضر ہے ہائے کر کرونا لیا جدا کھنا آؤ بدن حاضر ہے تیر وسے یہ تے بزرگ پڑھ دے ہوندے نانا کنیاں نہ سائے می تیران دا لے حسین نانے دے ممبر تو ٹرین تا می لے پہ ہے بارش لے پہ ہے آقا علیہ السلام کی کیتا ہے اپنا ماما دستار کھول کے حسین دے سر اتے کر کے اپنے دھی دے دروازے تک چھوڑا نہ آئین تو سین پوچھے بابا ان کیوں حضور فرمایا متاں کوئی ترکھی کنی واہ بھائی واہ بھائی واہ بڑی منظور مجلس ہے متاں کوئی تیز کنی میرے حسین دے منہ تے نہ لگے ہون سمجھ آئیے نانا کنیاں نہ سائے میں تیران دا لے رات زخم چوے اوہ میں صدقے ہوواں تتی ریت بہے کیوں امت پوشاک اتاری حسین مسافر دی
جس دے بدن اتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے شیعہ سنی جوانوں گھر شیعہ سنیاں تا نہیں اجڑیا گھر حضور دا اجڑیا ہے رضا خان دا دنیا تو ٹرن ہویا ہے سارے ہی آگئے کسے پوچھے ہے مذہب دا اپنے ڈیرے دیتے نے اپنا گھر دیتا نے شیعہ سنی وہابی سارے مسلمان مجلس سے بیٹھے ہو جب بروز معاشر حضور پوچھ لیا وہ اگر دنیا دار ایک بندہ ٹرے آئی تو سارے جا کے پرچایا ہے لتھا تا میرا بھی بھج دے گھوڑے تو ماشاءاللہ اللہ تیری عزاداری قبول فرماوے حسین دے غم میں چرونا سنت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں صدق ہو جاواں تن تنہا حسین نہ کہ گھیر لاؤ داخلی خارجی راہ بند کر دے ہوتے مارو حسین نو تیر پتھر نیزے جتھے تیر تیراں وچ تیر نیزیاں وچ نیزا اسی اصلے جتھوں مصائب شروع ہوندے مولا دے اتھوں اسی ذاکر چھڑ دینے ہاں مصائب شہادت تو جتھوں ضرباں تو شروع ہوندا ہے اتھوں اسی چھوڑ دینے ہاں مصائب اس تو اگائیں ہائے 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 ضرباں دا چلنا حسین دا سر تن تو جدا تھوڑے ہائے کیتی ہے جتھو حضور چمدے ان اتھو سر جدا ہویا ہائے کر کے رونا لیا وقت اتنے گھوڑے بھجائے گئے علامہ نور اللہ شستری تو لوگاں پوچھیا ہر بی بی محمل تو لے کے سدھی بھرا دلاس تے آئیے علی دیاں دھیاں نو ویری اٹھیاں تے رکیاں کیوں ان بیٹھیاں کیوں ان اور نہ رو کے فرمایا بھینا دی مجبوری آئی جے بھرا نو جاتے تقسیم جتھے بھرا نظر آندہ ہی اتھے جھڑ پوندی آئی اتھے ہی بہ جاندی آئی اور جوانوں سے نہیں پڑھے آجے جی میں لوگاں مارے ہیں کوئی شہادت جے نہیں پڑھیاں گئیاں حسین بادشاہ دی اماں دی شہادت جے نہیں پڑھی گئی حضرت ابوالفضل لباس دی شہادت جے نہیں پڑھی گئی جی میں تاریخ لکھی ہوئی ہوں جے نہیں پڑھی گئی اس مظلوم حسین دی شہادت جی میں ہے ہوں جے نہیں پڑھی گئی تے جی میں حسین دی 4 سالان دی دھی دی شہادت اجے نہیں پڑھی گئی کنائے نالی گزر دے رہے ہیں تاکہ عزادار جیندے گھر ول جاویں تن تنہا حسین راہ بند کر لے مالیو سبتین چ لکھے ہوئے 10,000 فوجی کھڑا کر کے راہ بند کر لے انہاں ناکھیا گیا کانڈ حسین نال کرو منہ بار کرو ہاتھے ترکش تیر کمان چالو متا کوئی نصرت حسین کا نہ جاؤ عمر ابن سعد استلانو تو وہ خدا دی اس لانتی آکھیا جدو سر نو نیزے تے بلند کر دے ویے پھر ڈھول مار دینا پھر جشن منانا پھر اعلان کرنا سر بھینن وکھا کے جنگ مکا دینا فتح دا اعلان کر دینا اس آکھیا میں ٹبے تے کھلو رہے ہیں جدو میں رومال ہلاواں اس سے لے تسی سر کٹ لینا اے ٹبے تے چڑھے ہے 12,000 درمیان 4,000 قاتل 4,000 قاتلان دے درمیان 9 جرنیل جنہاں دے چناواں شمر 9 جرنیلان دے درمیان 1,951 زخمہ دا زخمی حسین پتہ نہیں کتنا پرسہ ہونا ہے شیعوں تو اڈے مذہب اچ ماتم جائزے سنیوں تسی ہائے کر دے جانا رومال ہلن لگا ہے پتہ نہیں کتنی مکان ہوڑی ہے رومال ہلن لگا ہے کی ہو جائی آواز میدان چاہیے جس دے آمن نال قاتلان دے ہاتھ چو ہتھیار ڈھائے پین یکدم میدان چو آواز آیا ہے بابا میں آ گئی ہاں مرحبا بابا میں نٹورن دا راہ نہیں دے بابا ویک میں اوکھی ہائے کر دے جوے آئے رو رو کے پیا دی ہیں بابا میں جو ماریا نے میں کوئی تیرا پتر ہاں ہیں بابا نہ صبح دا تیرے پتران نو مارے آئے ہیں بابا نہ میں کیوں مارے آئے ہائے کر کے رونا لیو اس آواز نے کربلا دا رنگ بدل دیتا شیعہ سنیوں امام علی مقام نے سر اٹھایا سامنے زخمی دھی نظر آئی دھی آلے پاس ڈٹھا تے دھی زخمی 4 سال دا پتر بھی زخمی برداشت نہیں ہوندہ تے 4 سالان دی دھی زخمی اے اللہ دے عاشق نہیں اے جنہ کائنات لٹا دیتی جنہ مدینہ جیا شہر اللہ دے دین واسطے چھوڑ دیتا کعبے دی حرمت بچان کان جتے دنیا پناہ لین دیئے او تو حسین نو ٹور دیتا تے حسین کربلا اے میں اللہ حج تو زواری نہیں بدھائی اے میں حضور نہیں فرمایا کہ 90 حج مقبولہ دا ثواب ہے
ایویں نہیں فرمایا کم ایڈا وڈا حسین کیتا ہے جویں دھی زخمی نظر آئیے نا پتراں دیاں لاشاں تے جگر تے قابو گھت کے کھلون والا حسین جدو دھی زخمی نظر آئیے عرشل منہ کر کے آدھے دین بچی ہے یا کوئی نہیں جڑے اگے زخمی آئین جڑے اگے مریندے رہے نو میرے پتران دن ہن ماریا نے پوری امت دا نقصان ہے پوری امت دا نقصان ہے سارے روندے آؤ حسین بادشاہ نو رونا سنت رسول ہے شیعہ سنی کتاباں میں حدیث موجود ہے ہائے کر کے رونا لیا انہوں اے منظر بنیا حسین آکھیا آؤ تیر آؤ تلوار آؤ حسین دا بدن حاضر ہے سن دھی بھی لیا بابا گل اللہ نال پیا کر دے نکے نکے دعا دے ہاتھ چاہ کی پیا دی دادی فضا ایک دعا منگن دے وقت قسمت میری عرشل منہ کر کے پیا دیے حسین دا اللہ ایک واری باب نواک میں بلا لوے واہ بھائی واہ میں جان دیاں بچنا بابے کوئی نہیں ولنا میں واہ واہ جن دے سامنے سفر حسین دی دھی دا میں جان دیاں ولنا شام چو میں کوئی نہیں اتنی گل کر کے فضا ہاتھ نہ پلیا آتن خیمے لے جاواں متا میدان اچ مر جاویں دھی پہلا قدم چایا ہے فرات دیاں مچھلیاں تڑپیاں دھی دعا قدم چایا ہے اٹھاں دیاں گوڑیاں ریت چال گیا دھی تیسرا قدم چایا ہے حیوانہ نے بکا شروع کیتی ہے اج چوتھا قدم پہ چیندی ہے یہ پچھلے دنہ کربلا وے سرخ مٹی دا طوفان گھلیا ہے سارے زمانے نے بیکھے ہے اے آج نہیں گھلیا اے پہلی ویری اس سے لے گھلیا جدہ دھی قدم چایا ہائے کرنا لیا فرشتیاں زمین کربلا وچ پر مارے سرخ نیلی پہلی ویری دنیا وچ گھلیے سرخ نیری وچ قاتلان دی اکھاں بند ہوئیاں اے پچھا ہٹے یا کسے حسین دا موڈا ہلا کے آکھے اللہ پہ آدھائی بس کر میں راضی نہیں آیا جندی ہائے نہیں نکلی اللہ پیادے جو لکھا ہونے لکھوا جو مناونے منوا جندے مذہب اچ ماتم سواوے اللہ پیادے دھینو پچھا ہٹا میری اہوران دے وال کھل گئے تیر لگ دے آئے حسین اٹھ دا آیا سیدہ دے والا اے ناقبر لہایا یا سیدہ نال اللہ مومن ہائے تے گواہ ہو جا سیدہ دے والا میری شام دے قائدن سکینہ بسم اللہ انشاءاللہ کدی نہ رو اپنے غم میں سیدہ دے والا میری شام دے مسافرہ بچڑی آئے کرنا لیا پیو حقل ماری ہے دھی بان چھڑا کے دوڑی ہے ترٹیوں یا بائیں نال گرم ریت شبیر ٹریا عمر ابن سعد اعلان کر کے آدھا اتنے تیر مارو دھینو ملن تو پہلے پیو مر جاوے آئے کرنا لیا انہوں تیر کمانا چھوڑیا یا تیرہ تو پہلے حسین گرم ریت تو دھینو چایا میری ماتمی نال گل 9 لاکھ علموں کر کے آدھا ہے جنگ روک میری دھی آ گئی ہے مرحبا 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 اللہ راضی ہوئی آئے کر کے روانا لیا میرا تو آڈے تے سوال ہے شرم نہ کرے آئے جوانوں ہاتھ چاہ کے جواب دیو حسین آکھیا جنگ رک گئی اللہ تیری گواہی قبول کرے جنگ رک جاوے آسی مٹیاں تے بے کے نہ رویے پت میں نگلی گال دا جواب دیو جنگ نہیں رکی تیر کی دے لگ دیا کر دے وہاں اشارہ سزی مجمع میں جدوں تیر آندے حسین دھینو بچند او ہائے کرانا لیا تیر حسین لگ دے دھمک دھینو لگ دیئے نکے نکے ہاتھ داڑی تل رکھ کے آدھیے وے اکبر دا بابا مینو اللہ دے رات ڈسا مارنا لے کونین ایڈی اچھی ہائے کری روزے رسول تین جاوے سیدہ دے سکینہ مارنا لے مسلمان نکے نکے ہاتھ بان کے آدھیے اتھے چلیے جتھے مسلمان نا مرحبا تھوڑی جی کو دے بھی میرا ویر مولا تیری زندگی دراز کرے بابا
اوتھے چلیے جتھے مسلمان نہ ہوین ہائے کر کے رون والے مولا دے ذاکر بھی تشریف فرمائے نزدار شیعہ سنیاں مہرہ لوینے قیامت دا منظر آئے کن مگرہ کے شمر کھلوتا ہے ہائے میں صدقے ہوں کلہ نہیں آیا جوانوں ہاتھے خنجارے انگل تے چاڑ کے چکر دیندان ہے شیعہ بیٹھے ہو اہل سنت جوان بیٹھے ہو تو اڈی زیارت در اب موقع دیتا ہے میری تبلیغ بھول جاویں میرا پڑے ہویا مسائے بھول جاویں مگر مجلس حسین چاج ایک وعدہ کار تیرے نبی دا نام محمد تا تیری منت کرے نا جے حضور دا کلمہ پڑھ دائیں بھول کے شراب نہ پیوی جڑے ویلے قاتل آیا ہا نچدا ہا شراب لکدا ہا علی دیا دیا نو خنجر وکھا کے آدھا ہون غازی بلا مرحبا آ میرا مولا انہاں دی عزاداری قبول فرما صدقہ بی بی آدھی ارمان میرے مان مک گئے اوے میں صدق ہو جاواں جوانوں کن مگرہ کیا دے حسین کہندے نال گلہ کرنا ہائے کرنا لیا بڑا منظوریا لوینے جویں قاتل نو ڈٹھا ہے حسین دھی نو لکایا دھی دا سر چم کے آدھے سکینہ ان اللہ دے حوالے نکے نکے ہاتھ بار کے پیا دیے وے بابا تاریخ لکھین دی پئیے میں نو کول بہن دے کل نو دنیا کھیسی مارنا لا 9 لاکھا حسین نو چھڑایا کہے نہیں بھاوے نکیاں تیری دھیاں اے مریسی میں ہاتھ بنسا شیعہ ہاتھ بنن دا نام آیا ہے حسین دھی دا سر چوم کے آدھا ہے میں 19 پتار مرائی بیٹھا اس بن برباد وچالے سیدہ دے اہو آگیا ہے میرا مولا غلام رضا دے درجات بلند فرما بچے دی زندگی جی بابا میں نو کراں رو رو کے سیدہ دے میں 19 پتار مرائی بیٹھا اس بن برباد وچالے سیدہ دے اہو آگیا ہے جند روب کنو نہیں ماوا بال ہاتھ بان کے آدھی میں کی کرنا ہے سیدہ دے ظلم کرے سی تین اوف نہیں کرنی من پیو مظلوم دیگالے سیدہ دے او پترا ہے نا میرا مولا غلام رضا دے بچے دی زندگی دراز فرما اہل خانہ نو بیوہ نو صبر جمیل عطا فرما مرحوم دی قبر نو منور روشن فرما اس نگری نو شیعہ اور اہل سنت سمیت آمد امام تک سلامت فرما میرا مولا اپنی اطاعت گزاری اپنی فرما برداری دی توفیق عطا فرما اپنے محبوب دی محبت عطا فرما عشق اہل بیت عطا فرما سیرت محمد و اہل بیت محمد تے سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما بھائی غلام رضا دے بھائیاں دی زندگی دراز فرما اور لاکھ صاحبان برادران نے جتنا تعاون فرمائے میرا مولا دین دنیا اور آخرت دی بلندی عطا فرما جو مریض آئے شفا عطا فرما جو بے اولاد آئے نیک نرینہ اولاد عطا فرما مقروضان دے قرض عطا فرما بے ورنو نیک سال ور عطا فرما حق دا بول بالا فرما علی ولی اللہ دا بول بالا فرما موت دے حملے تو پہلے اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما اپنے محبوب دے روزے دی زیارت نصیب فرما بالخصوص مسافر شام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام